راہ علم ہے، راہ علم ہے، راہ علم ہے، یہ راہ علم ہے، یہ راہ علم ہے، راہ علم ہے، راہ علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راہ علم کے مسافر پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل سوالات اور اس کے جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ اسپیشلٹی آف دا پروگرام مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، مرحبا کہتا ہوں۔ اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ کے جو طلباء کرام ہیں، ان میں سے کچھ کو ہم دعوت دیتے ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لاتے ہیں، انہیں بھی مرحبا کہتا ہوں۔ اور اسپیشلی یہ پروگرام ہم کرتے ہیں جامعۃ المدینہ کے دنیا بھر کے طلباء کرام کے لیے، اگرچہ فوکس وہ ہوتے ہیں لیکن جو بھی ہماری گفتگو ہے انشاءاللہ عز و جل بہت حد تک جو ہمارے دیگر ناظرین ہیں، ویورز ہیں، اور اسپیشلی اگر کسی بھی طرح کے کسی بھی علم کو سیکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، کالج کے ہیں، یونیورسٹی کے ہیں، اسکول کے ہیں، تو ان کے لیے عوام کے مقابلے میں زیادہ مفید ہوگا۔ پر ایک بات کر کے پھر انشاءاللہ کویسچنز کی طرف بڑھوں گا کہ اس کا جو فارمیٹ ہے اس کا ایک بڑا حصہ آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات پر ہوتا ہے۔ ٹوڈے از دا نیکسٹ ایپیسوڈ، دا سیکنڈ ون۔ پہلے کے اندر ہم نے کچھ سوالات کیے تھے، اس کے جوابات الحمدللہ ہم نے حاصل کیے تھے۔ آج جو ہے اسی سلسلے کو مزید بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب، پچھلے پروگرام کے اندر دو تین اس طرح کے سوالات ہمارے پاس آئے تھے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اپنی تعلیمی علمی خالص جو مصروفیات ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور کون کون سی اسکل سیکھنی چاہیے، نہیں سیکھنی چاہیے، یا کیا کرنا چاہیے۔ تو چونکہ وقت کم تھا ڈیٹیل میں بات نہیں ہو پائی تھی، لیکن آج میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے مختلف زبانیں سیکھنا کتنا اہم ہے؟ کیا سیکھنی بھی چاہیے؟ اگر سیکھنی چاہیے تو کون سی سیکھنی چاہیے، اور اس کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء کے لیے زبانیں سیکھنے کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ آج کے زمانے میں مختلف زبانیں سیکھنا اوورآل تو سب کے لیے ہی فائدہ مند ہے، صحیح، خاص طور پہ عالمی زبانیں جن میں سب سے زیادہ دنیا بھر میں کثیر الاستعمال انگلش لینگویج ہے، تو اس کا سیکھنا بڑا مفید ہے۔ لیکن ہم طلباء کے حوالے سے اگر بات کریں تو ترتیب سے جن زبانوں کا سیکھنا ان کے لیے ضروری ہے، خصوصاً دینی طلباء کے لیے، اس میں سب سے پہلے تو عربی زبان آتی ہے، کیونکہ جو علم دین حاصل کرنے والے ہیں ان کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، فقہ کے ساتھ، اور اس طرح دیگر جو علوم اسلامیہ ہیں ان کے ساتھ ہے جی۔ اور ان تمام علوم کی جو بنیادی کتابیں ہیں وہ زیادہ تر عربی زبان میں ہیں، خاص طور پہ قرآن مجید عربی زبان، اسی طرح احادیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک عربی زبان تھی۔ پھر اس جو احادیث کے مجموعے تیار کیے گئے وہ تمام کے تمام عربی زبان۔ پھر ابتدائی طور پر جو حدیثوں کی شروحات لکھی گئی وہ یوں کہہ لے کہ شاید 100% ہی عربی زبان۔ پھر اس کے علاوہ جو فقہی علوم پر کتابیں لکھی گئی وہ ائمہ اربعہ کی کتابیں ہیں، یا ائمہ اربعہ کے شاگردوں کی کتابیں ہیں، یا ان کے بعد آنے والے جو ان کے فقہوں کے ائمہ بنتے ہیں ان کی کتابیں ہیں، یہ تمام کی تمام عربی میں۔ اسی طرح علم الکلام یعنی علم العقائد، یہ تمام کا تمام عربی زبان میں۔ تصوف کی ابتدائی کتابیں بھی تمام کی تمام عربی میں ہیں، سیرت کی کتابیں بھی عربی زبان کے اندر، اور پھر ان سب علوم کے جو اصول ہیں، یعنی کہ جیسے اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ
اور دیگر جو ہے وہ اور علوم کے جو اصول بنتے ہیں یہ سارے عربی زبان میں. تو اس لیے یوں کہہ لیں کہ علم دین کی جو ابتدائی زبان ہے وہ عربی زبان ہے. اس لیے اس میں جو جس قدر ماہر ہوگا، اس میں جو جس قدر اچھا ہوگا، اس کے لیے علم دین کی فیلڈ میں آگے بڑھنا اتنا آسان ہوگا. بلکہ جو یوں کہہ لیں کہ ایک باقاعدہ علم کے منصب پر جو فائز لوگ ہوتے ہیں کہ جو علمی دنیا میں کام کرتے ہیں، جیسے تفسیر لکھے، تو اب تفسیر لکھنے کا کام کوئی ایسا بندہ کر ہی نہیں سکتا جس کو عربی زبان نہ آتی. حدیث کی شروحات کا حقیقی کام وہ بندہ کر ہی نہیں سکتا جسے عربی زبان نہیں آتی. فتویٰ نویسی کا اور فتویٰ دینے کا کام وہ بندہ کر ہی نہیں سکتا جس کو عربی زبان نہ آتی. اور پھر اس میں جو عربی زبان ہے وہ بھی کوئی درمیانے درجے کی نہیں، اعلیٰ درجے کی عربی آتی ہو، یعنی کہ عربی اس کے لیے تقریباً ایسے بن جائے جیسے اس کی مدر ٹنگ، اس کی جو فرسٹ لینگویج ہے. جیسے ہماری زبان اگر اردو ہے تو جیسے ہمارے لیے اردو ہے، اسی طرح ہمارے لیے عربی ہو جائے، ہم اس کی تحریروں کو اسی طرح پڑھ سکیں. بولنا ضروری نہیں ہے، لکھ لینا ضروری نہیں ہے، لیکن لکھے ہوئے کو سمجھ لینا یہ ضروری ہے. تو عربی زبان کی مہارت جو ہے یہ علم دین کی فیلڈ میں کام کرنے کے لیے سب سے اولین ضروری ہے. اچھا، اب اس کے بعد آ جائے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اگر ہم اردو سپیکنگ ہے، ہم اگر اپنے خطے کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو ہماری جو اپنی زبان ہے اردو، یہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے آنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس زبان میں ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے اور علم کی خدمت کرنی ہے، اس زبان کا اچھا ہونا یہ اس خدمت دین اور اس خدمت علم کے لیے بہت مفید ہے. خود قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ بلسان عربی مبین، کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے روشن عربی زبان کی صورت میں. اور قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر اس کا بیان ہے کہ قرآن مجید کی زبان عربی ہے اور بڑی اعلیٰ درجے کی عربی. بلکہ قرآن مجید کا جو چیلنج ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ بشر کا کلام ہے تو پھر تم بھی بشر ہو، اس جیسا کلام بنا کے لاؤ. تو یہ جو اعجاز قرآنی ہے، جو قرآن کا معجزہ ہونا ہے، اس کی ایک بڑی اس کا جو ایک بڑا سبب ہے وہ علماء نے لکھا یہ ہے کہ اس کی فصاحت و بلاغت، یعنی اس زبان کا جو اپنا لیول ہے، جو اس کا سٹینڈرڈ ہے، وہ اتنا ہائی ہے کہ ایسا سٹینڈرڈ اور ایسے لیول پہ جا کے کوئی بشر لکھ ہی نہیں سکتا، کوئی بشر کلام کر ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی زبان کا عمدہ ہونا اور اس کی عمدگی جو ہے یہ خود اس کام کے جو ہے وہ کام کی سکسیس کے اندر، اس کی کامیابی کے اندر بہت بڑا رول جو ہے وہ ادا کرتی ہے. تو اب اردو زبان میں کام کرنا ہے، اردو زبان میں کام کرنا ہے تو اردو کا بہت اچھا ہونا یہ نہایت مفید ہے. لوگوں کا ایک ذوق ہوتا ہے، ایک بڑا طبقہ ہوتا ہے جنہیں یوں کہہ لے کہ غیر معیاری زبان تو ان کو ہضم بھی نہیں ہوتی، تکلیف دیتی ہے. عربی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا نا، جیسے وہ مستشزرات اور اس طرح کے جو الفاظ کا تاکید لفظی، تاکید معنوی کے اعتبار سے فصاحت و بلاغت کے اندر کلام کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی زبان کا ایک لیول وہ ہے کہ جس میں اہل زبان اس کو اپنی انسانوں کی زبان ہی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں ملحق بالحیوانات ہے، وہ اسے کہتے ہیں ملحق بالحیوانات ہے یہ، کہ بھائی یہ زبان اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے ہم اپنے اہل زبان کی زبان کہہ سکیں. تو جیسے یہ معاملہ عربی زبان میں ہے، ایسے ہی یہ معاملہ اردو زبان میں. ہمارے ہاں بھی سننے والے سارے کے سارے کیا ان پڑھ جاہل تو نہیں ہیں، سننے والوں کے اندر ہر طبقے کے لوگ ہیں. اس میں سادہ لوگ بھی ہیں، اس میں جو ہے وہ درمیانے تعلیم یافتہ بھی ہیں، اس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں، لیکن ہر طبقے کے لوگوں کو جو اچھی زبان ہے، جو خوبصورت الفاظ اور اس کی ادائیگی ہے وہ اچھی لگتی ہے. تو لہذا خود ہماری اپنی زبان کا عمدہ ہونا، اعلیٰ ہونا یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے. بلکہ بیان کی تاثیر کے اندر علم بیان کا استعمال کرنا بڑی اعلیٰ چیز ہے. بیان کی تاثیر میں علم بیان کا استعمال کرنا بڑی اعلیٰ چیز ہے. علم بیان کیا ہے کہ آپ ایک ہی بات کو مختلف اسالیب میں بیان کرتے ہیں. ایک بات کو اس انداز میں بھی بیان کر دیا، اس انداز میں بھی بیان کر دیا، اس انداز میں بھی بیان کر دیا، پھر بھی اس کی چاشنی باقی. تو بات ایک ہے اور اس کے ادائیگی کے انداز جو ہے وہ مختلف ہوگی. پھر بلاغت کی جتنی چیزیں ہیں، اتناب ہے، ایجاز ہے، مساوات ہے، کہ آپ اتنے ہی الفاظ استعمال کریں جتنے چاہیے،
اس سے زیادہ استعمال کریں لیکن فائدے پر مشتمل ہو. مختصر کے اندر ہی آپ بات سمجھا دیں، یعنی کہ ضرورت کے الفاظ سے بھی مختصر کے اندر بات سمجھا دیں، ایجاز کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ یعنی کہ ایک پوری وہ دنیا ہے ایک. اچھا، ہم اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے کلام کو کتنا پسند کرتے ہیں، خواہ وہ نثر ہو یا نظم. یعنی اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے تو ہم اس پہ بھی جھومتے ہیں، واہ 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 کیا بات ہے، کیا بات. ٹھیک ہے، وہ کیا بات ہے، وہ اردو زبان ہی ہے. ایسا ہی ہے، جو اس میں بات ہے وہ اردو زبان کی بات ہے. اس میں قرآن لے آئے، اس میں حدیث لے آئے. اعلیٰ حضرت نے جن مضامین کو اپنے شعروں میں بیان کیا ہے اسی کو کوئی دوسرا شاعر بیان کر دے. صحیح. مثال کے طور پہ معراج کا واقعہ ہے، معراج کے واقعے کو کتنوں نے بیان کیا، سینکڑوں بیان کرنے والے ہوں گے، ورنہ بیسیوں تو یقینی طور پہ ہوں گے. اعلیٰ حضرت کے قصیدہ معراجیہ کو یہ کیوں کہا گیا کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی زبان سے لکھا ہو؟ واہ کیا بات. تو وہ زبان ہی کا تو لیول ہے نا. سبحان اللہ. جو اصل اس کے پیچھے واقعہ معراج ہے اور جو اس کو نظم کیا ہے وہ تو سب کے درمیان مشترک ہو گیا، ایک یہ واقعہ. لیکن اعلیٰ حضرت کے کلام نمایاں کیسے ہوا؟ اپنی زبان کی خصوصیات کے اعتبار سے، اردو زبان کی خصوصیات کے اعتبار سے. اچھا، اسی طرح اعلیٰ حضرت کا جو نثری کلام ہے، یعنی آپ کی جو تحریر ہے جو نظم نہیں ہے، نثر کی صورت میں، کمال ہے. آپ کو پتہ ہے کیسی کیسی خوبصورتی کے ساتھ، بے شک. کیسے فلو کے ساتھ، اور کیسی جو ہے نا ایک انتہائی یعنی یوں کہہ لے کہ بدیع قسم کا اسلوب جو ہے اس کے اندر چل رہا ہوتا ہے. بے شک. تو وہ زبان کی خوبصورتی ہے جو ہمیں متاثر کر رہی ہوتی ہے. تو ہمارا مثال کے طور پہ جیسے ہم اگر اردو زبان بولنے والے ہیں تو پھر ہمیں اردو زبان بھی اتنی اچھی سیکھنی چاہیے. اچھا، اب اس کے مقابلے میں اگر مثال کے طور پہ انگلش کے طلبہ، انگلش زبان بولنے والے طلبہ ہیں، انگلش ملکوں کے اندر کام کرنے والے طلبہ ہیں، تو بھائی ان کی انگلش اچھی ہونی چاہیے. صحیح. ان کی انگلش اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ کسی بھی فورم کے اوپر کلام کرے تو سننے والے ان کی انگلش سن کے خود اس کی وجہ سے جو قبولیت کا ایک فیکٹر اندر پیدا ہو رہا ہے وہ ہونا چاہیے. اسی طرح اب دیگر جتنی زبانیں ہیں وہ ہر زبان کے اعتبار سے. تو دوسری زبان جو ہے وہ اردو ہے. اچھا، اردو ایک تو اس اعتبار سے جیسے ہم نے اپنے ماحول کے اعتبار سے کلام کیا. دوسرا، اردو اس لیے بھی ضروری ہے کہ موجودہ زمانے میں عربی زبان کے بعد دین اسلام کی جو علمی دنیا ہے اس کا سب سے بڑا سرمایہ اردو میں. واہ کیا بات. نہ انگلش میں، نہ فرنچ میں، نہ اسپینش میں، نہ پرتگیز میں، نہ فارسی میں. پہلے فارسی میں بہت ہوتا تھا، لیکن اب اس وقت دنیا کی ریالٹی یہ ہے، فیکٹ یہ ہے کہ عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ اسلامی علمی ذخیرہ یعنی تفسیر کی کتابیں، حدیث کی شروحات، حدیث کی کتابیں، تصوف کی کتابیں اور سیرت کی کتابیں اور عقائد کی کتابیں سب سے زیادہ اردو زبان کے اندر. بے شک. تو لہذا اردو زبان جو ہے وہ اتنی اچھی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اچھا، تیسری زبان جو ہم اپنے اس یعنی کہ پاک و ہند کے ماحول کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں وہ خود انگلش. صحیح. کیونکہ انگلش عالمی زبان ہے، پوری دنیا میں ہر خطے کے اندر استعمال کی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، بولی بھی جاتی ہے، اور پھر اس کا ایک اپنا امپیکٹ بھی ایک اس کا ایک یوں کہہ لے کہ امپریشن ہے. تو انگلش زبان کا آنا ہمارے لیے دنیا میں خدمت دین کے 20 دروازے کھول دیتا ہے. اور اداراتی صرف طور پر خدمت بھی ہے. دین کے نہیں، خدمت دین کے علاوہ معاش کے دروازے کھول دیتا ہے. ہمارے ملک میں جیسے جس کو انگلش آتی ہے اس کے لیے جو آگے زندگی میں مواقع ہیں، جو اپارچونٹیز ہیں وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہیں. ایون کہ ہماری مذہبی فیلڈ کے اندر مثال کے طور پہ ہمارا شعبہ ہے آن لائن جامعۃ المدینہ کا جو ہے نا فیضان آن لائن. جی. فیضان آن لائن کے اندر چونکہ زیادہ تر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہیں پوری دنیا سے، یعنی پاکستان سے کم ہے، اور وہ یورپ سے، آسٹریلیا سے، افریقہ سے، امریکہ سے، وہ ان ملکوں سے زیادہ ہیں. اور وہاں سے جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے جو کمیونیکیشن کا موڈ ہے وہ انگلش زبان. تو اب ان کو انگلش کے اندر جو ہے نا وہ چاہیے. تو اب ہمارے ہاں اس فیلڈ کے اندر یوں کہہ لے جاب دی اس کو جاتی ہے جس کو انگلش بولنا آتی ہے. وہ انگلش آتی ہے تو وہ آگے کلام کر سکے گا. اسی طرح اور 20 چیزیں ہیں کہ جہاں پر انگلش ہمیں فائدہ دینے والی ہے. پھر ہمارا عام ماحول آہستہ آہستہ یوں کہہ لے کہ انگلش ڈومیننٹ ٹائپ کا ہوتا جا رہا ہے کہ انگلش سے مغلوب جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس لیے انگلش جو ہے وہ یوں کہہ لے کہ تیسری زبان ہے کہ جس کے اندر ہمارے طلباء کو اچھی مہارت ہونی چاہیے، سیکھنی چاہیے، بولنی آنی چاہیے، لکھنی آنی چاہیے، پڑھنی آنی چاہیے، سمجھنی آنی چاہیے، سن کر بھی اس کو سمجھ سکے. یہ جو 4 سکلز ہوتی ہیں یہ ان کو حاصل ہو. چوتھی زبان اگر آپ کہہ سکیں تو شاید پرشین، فارسی زبان کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا علم دین کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اور ہمارے بزرگان دین کی کتابوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ فارسی زبان میں. اچھا، پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ خود ہماری جو اردو زبان، اس زبان کی جو بیس جن زبانوں پر ہے
اس میں دو زبانیں سب سے زیادہ ہیں، ایک عربی ایک فارسی، یعنی کہ اردو زبان بذات خود تو کوئی زبان نہیں ہے، یہ تو دیگر زبانوں کے مجموعے سے یہ وجود میں آئی تھی۔ تو جن زبانوں کے مجموعے سے یہ وجود میں آئی اس میں نمبر 1 عربی ہے، نمبر 2 جو ہے وہ فارسی ہے یا اس کے الٹ ہے، لیکن یہ دو زبانیں جو ہے یہ سب سے اول ہیں، تو لہذا فارسی زبان کا آنا جو ہے یہ بھی بڑی حد تک جو ہے وہ مفید ہے۔ ایک اور زبان کے جس کا آنا مفید ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری علاقائی زبانیں، جیسے سندھ کے رہنے والے کو سندھی زبان بہت اچھی آنی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح جو پشتون علاقے ہیں وہاں کے رہنے والے کو پشتون زبان بہت اچھی آنی چاہیے، حتیٰ کہ اچھا اس کو لکھنا آنا چاہیے اس کے اندر، ورنہ اس زبان کے اندر ہماری کتابیں نہیں ہوتی۔ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی کتابوں کو اپنی زبان کے اندر وہاں بھیج رہے ہیں کہ بھئی اب تم بھی محنت کر لو ہماری زبان سمجھنے کے لیے، لیکن ہمارے اپنے لکھنے والے ایسے ہوں کہ جو زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کر سکے، کتابیں لکھ سکے۔ اچھا، اسی طرح اب ہندی زبان دیکھ لیں آپ، اب ہندی زبان ویسے تو اردو ہندی میں اتنا فرق نہیں ہوتا، لیکن ہندی بہرحال ایک ڈفرینٹ لینگویج شمار کی جاتی ہے۔ اب اس کا ذرا وہ دیکھ لیں جو اس کا حجم ہے اس زبان کے بولنے والوں کا کتنا ہے، کروڑ کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یوں مختلف علاقائی زبانیں جو ہیں ان میں مہارت ہونا یہ اپنے اس علاقے کے اندر دین کی خدمت کرنے کے لیے، علم کی خدمت کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، سندھ سے ان کا تعلق ہے، وہ سندھی زبان بہت پیاری بولتے ہیں، تو ان کی تقریریں بھی ہوتی ہیں نا تو سندھی زبان میں ہوتی ہیں، بیانات جب وہ سندھی زبان میں بیان کرتے ہیں ان کے سننے والے ہمارے دیگر افراد کی بنسبت شاید 10 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ لوگ بڑی محبت سے بڑی توجہ سے سنتے ہیں کہ ان کی اپنی زبان کے اندر وہ بات کی جا رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے میں عرض کروں گا کہ طلباء کے لیے جو زبانیں سیکھنے کا معاملہ ہے تو اس میں عربی ہے، ان کی اردو ہے، انگلش ہے اور پرشین ہے اور ان کی علاقائی زبان ہے، جس زبان کے اندر جس علاقے میں وہ رہتے ہیں اور جو ان کے علاقے کی زبان ہے، تو ان زبانوں کا سیکھنا ہر اعتبار سے ان کے لیے بہت مفید ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی شاندار آخری جو آپ نے پوائنٹ بیان فرمایا کہ بعض اوقات جب بھی زبان کی بات کی جاتی ہے تو لوگ ادھر ادھر بہت نکل جاتے ہیں اور جو اپنی علاقائی اور مادری زبان ہے اس میں بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ بھی کروڑوں کے اندر لوگ ہیں اس کے سمجھنے والے بولنے، تو اس کو بھی ہمیں باقی رکھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ بس مختصر یہ جاننا چاہوں گا، ماشاءاللہ آپ کا بھی تجربہ ہے، آپ نے کئی زبانیں سیکھی باقاعدہ، تو کتنے عرصے میں ایک زبان سیکھ سکتا ہے کوئی بھی طالب علم؟ کیونکہ آپ ہی کا ایک جملہ ہے، یا سیکھ لو یا ساری زندگی سیکھتے رہو۔ یہ ایک مرتبہ سیکھ رہے یا ساری زندگی سیکھ رہے؟ ایک مرتبہ سیکھ لو یا ساری زندگی سیکھتے رہو۔ اچھا، تو یہی حال ہمارا طلباء کا بھی اور عوام کا بھی تقریباً یہی ہے کہ 10 سال ہو گئے ایک کام کو شروع کیے ہوئے اور ابھی بھی اس کے اندر ادھورے ہیں۔ تو لینگویج کے بارے میں بڑی کنفیوژن ہے اور طرح طرح کے فارمولے لوگ بتاتے ہیں، کچھ تو بینر لگاتے ہیں کہ 3 مہینے میں سیکھ لو، کچھ 6 مہینے میں۔ تو واٹس یور ایکسپیرینس؟ دیکھیے 3 مہینے کا بینر بھی ٹھیک ہوتا ہے، 6 مہینے والا بھی ٹھیک ہوتا ہے، سال والا بھی ٹھیک ہوتا ہے، 2 سال والا بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی زبان کے سیکھنے کے کچھ لیولز ہوتے ہیں کہ اس زبان کو کتنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص اگر کسی شاپ پہ کام کرتا ہے، اب اس کو جو انگلش مثال کے طور پہ سیکھیں، اگر انگلش کی ہم بات کریں تو جی، اگر اس کو انگلش سیکھنی ہے تو اسے اپنے دکان کی جتنی پروڈکٹس ہیں ان کے انگلش میں نام آنے چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو کاروباری زبان ہے یعنی بزنس کہ لینگویج کہا جاتا ہے، بائنگ، پرچیزنگ، یہ جتنے بھی ورڈ اس یعنی کہ جو فیملی ورڈ اس پورے فیلڈ کے، اس پورے ڈپارٹمنٹ کے بنتے ہیں، اس کو وہ آنے چاہیے، اس کا یوزیج آنا چاہیے۔ اب اگر اتنی زبان سیکھنی ہے تو ہو سکتا ہے 3 مہینے کافی۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک زبان سیکھنی ہے، ہم اس کو انگلش کی مثال لے لیں یا عربی لے لیں، اتنی سیکھنی ہے کہ بھئی ہم اسے کام چلا لیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم کسی علاقے میں جا رہے ہیں، وہاں پر عربی زبان بولنے والے اور ہمیں ایک لفظ نہیں آتا، تو اب ہم اتنی سیکھنا چاہتے ہیں کہ کم از کم ہم اسے ایڈریس تو پوچھ سکیں، ٹھیک ہے، ہم اس سے جو ہے نا وہ کسی چیز کے اوپر کوئی بات تو کر سکیں۔ تو اتنی سیکھنے کے لیے ہو سکتا مہینہ بھی کافی، 2 مہینے کافی ہو، 3 مہینے کافی ہو۔ ایک ہوتا ہے اس موضوع کے اوپر کلام کرنا، باقاعدہ ہم گفتگو کریں، آپ بولے کہ مفتی صاحب مجھے آپ سے عربی کے اندر موسم پر بات کرنی ہے، اب ایسی عربی کہ جس کے اندر میں موسم کے بارے میں آپ سے بات کر سکوں، تو اب اس کے لیے مجھے شاید جو ہے نا وہ چاہیے، کیونکہ تنہا موسم کی میں انگلش نہیں سیکھوں گا، جو جنرل ووکیبلری ہے اور جو جنرل اس کی جو گرامر ہے وہ تو ساری کی ساری سیکھنی پڑے گی نا، اس کے اندر ایڈ کریں گے نا ہم موسم کے الفاظ کو، کیا ساری چیزیں تو یعنی کہ ماضی، حال، مستقبل تو سارا اس کے اندر آئے گا، معروف اور مجہول اور مثبت اور منفی، یہ تو ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ اچھی کمیونیکیشن آدمی کر سکے تو شاید 6 مہینے سے 1 سال تک اس کے اندر کافی ہوتا ہے، اتنے عرصے کے اندر بندہ سیکھ لیتا۔
اچھا ایک ہے کہ یہ کہا جائے کہ آپ کسی موضوع پہ تقریر کریں گے، تقریر کرنے والی جو زبان ہے عربی ہے یا انگلش ہے، یا تو یہ کہ رٹا مار کے چلے جائیں تو وہ تو بندہ 3 دن کے اندر بھی کر لے گا، لیکن وہ لینگویج نہ ہو، لیکن وہ لینگویج نہیں ہے، وہ رٹا ہے، وہ میموری پاور ہے اس کی. اگر اس پر ایک بڑا فریکوینٹلی اس نے گفتگو کرنی ہے اور بغیر کسی ہیزیٹیشن کے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اس نے گفتگو کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے تو کم از کم بھی شاید 2 سال میرے خیال میں چاہیے کہ جس کے اندر بندہ اس کے اوپر پورا عبور حاصل کر سکے، کلام کر سکے. ایک ہے کہ کسی زبان کو ایسا بولنا جیسے اہل زبان بولتے ہیں. جی اگرچہ 100% اہل زبان کی طرح بولنا تقریباً ممکن نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم اس کو مان لیں کہ بھئی اتنی اچھی زبان بولنا کہ جس میں اہل زبان کی طرح بولے، تو پھر یوں کہہ لیں کہ 2 سال سے 5 سال کا عرصہ، ٹھیک، پھر اتنا ہے. اور بالکل یوں کہہ لیں کہ فنا فی انجلیزی ہو جائے اور فنا فی عربی ہو جائے تو پھر شاید 10 سال اس کے لیے چاہیے. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ہر جگہ، خواہ وہ 3 مہینے کی انگلش ہے یا 6 کی یا سال کی یا 2 سال کی، 5 سال کی یا 10 سال کی، سب کے اندر ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ سیکھنے کا جو ڈھنگ ہے، جو طریقہ ہے، اس کے مطابق سیکھی جائے. ورنہ 10 سال نہیں 100 سال بھی ناکافی. ہمارے ہاں اسکول کالجز کے اندر پڑھانے والے ان کو انگلش بولنا نہیں آتی موسٹلی، ٹھیک ہے، حالانکہ 25 سال سے وہ انگلش پڑھا رہے ہوتے ہیں. ان کو مائی بیسٹ فرینڈ اور مائی فلاں اور مائی ہابی اور مائی یہ وہ ساری اپلیکیشن سب یاد ہوتی، زبانی یاد ہوتی، لیکن آپ انگلش میں گفتگو شروع کریں ذرا، وہ 3 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے، اس کے بعد مائی بیسٹ فرینڈ کا مضمون ہی سنانا شروع کر دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو بولنے کی انگلش ہے اس کے سیکھنے کے طریقے اور ہیں، جو لکھنے کی انگلش ہے اس کے سیکھنے کے طریقے اور ہیں، جو پڑھنے کی انگلش ہے اس کے سیکھنے کے طریقے اور ہیں. پڑھنا پڑھنے سے آتا ہے، لکھنا لکھنے سے آتا ہے، بولنا بولنے سے آتا ہے، اسی طرح سننا سننے سے آتا ہے. ورنہ ایک آدمی انگلش یہ کہ 1000 کتابیں پڑھنے کے بعد کسی نیٹو انگلش والے کے سامنے اس کو بٹھا دے، اس کی ایک بات اس کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اس کا ایکسنٹ، اس کا ڈائلیکٹ، اس کے الفاظ کی ادائیگی کے مختلف انداز وہ ایسے ہوں گے، یہ بولے گا بھائی یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی، باقی اگر مجھ سے شیکسپیئر سمجھنا تو سمجھ لو. شیکسپیئر دوسروں کو سمجھا دے گا، لیکن کسی اہل زبان کی 3 منٹ کی گفتگو کو سمجھ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ سننا سننے سے آنا تھا، اس نے سنا نہیں ہے، اس نے پڑھا ہے. تو جو چیز بھی سیکھنی ہے اس کا حق ادا کرنا پڑتا ہے، اور حق ادا کرنے کے اندر جو 2-3 بنیادی اصول ہیں وہ دنیا کے ہر کام کے اندر. نمبر 1 استقامت، کہ اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ سیکھتا رہے، درمیان میں ناغے نہ کرے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کسی اچھے سکھانے والے سے سیکھے. خود ٹرائیاں مارے گا تو یہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے، بغیر مرشد کامل کے جو راہ پہ چلتا ہے وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا. تو یہ ہر فیلڈ کے اندر جو اس کا استاد کامل ہوتا ہے نا وہ چاہیے ہوتا ہے، اس کے بغیر بندہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. تو کامل سکھانے والا چاہیے، پھر اس کی مکمل اتباع کرنا، پھر جیسا اس نے جو اس کی پریکٹسز وہ بیان کرے اس کے مطابق اس پر عمل درآمد کرنا. یہ سب چیزیں مل کر جو ہے نا یہ ہے کہ بندہ پھر زبان سیکھ پاتا ہے جتنی اس نے سیکھنی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا بلکہ اسی کے اندر آپ دیکھیں، آپ نے کتنے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کسی عربی ملک میں گئے جی، اور وہاں ان کو 5 سال ہو گئے لیکن عربی نہیں بولنی آتی. عربی اتنی آتی ہے کہ بھائی ٹیکسی کروا لیں گے اور بس جو ہے نا کسی جگہ کا ایڈریس بتا دیں گے، اس سے آگے کی عربی نہیں آتی. اچھا انگلش والوں کا آپ کو تجربہ ہے، آپ ساؤتھ افریقہ رہ کے آئے، میں اور کئی ملکوں کے اندر گیا ہوں، ہمارے لوگ 5 سال سے 10 سال سے ان ملکوں کے اندر رہ رہے، لیکن کیا مجال ہے کہ ان کی استقامت پر کوئی فرق آئے کہ ہم نے نہیں سیکھنا، نہیں سیکھتے. وہ زبان وہاں کی سیکھتے ہی نہیں، وہاں بھی جا کے اپنوں میں لگے رہے نا، وہاں جا کے اپنوں کے اندر ہی رہیں گے، اپنے 4-5 جو بھی ہمارے کوئی زبان کے ہوں گے، پنجابی، اردو، جو مختلف زبانیں ہوں اسی کے اندر رہیں گے، اس سے باہر نہیں نکلیں گے. جبکہ جو بندہ جاتے ساتھ ہی اہل زبان کے اندر گھس جائے نا تو وہ 15 دن کے اندر اتنی زبان سیکھ لیتا ہے جتنی دوسرے شاید 10 سال کے اندر نہ سیکھ سکے. میں آپ کو پتہ نہیں آپ اس وقت تھے یا نہیں، ساؤتھ افریقہ میں گیا تو وہاں ایک بڑی معروف مسجد تھی، اب اس کا نام نہیں لیتا، وہ بات آگے سمجھ آ جائے گی. وہ تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ جمعہ پڑھائیں. اچھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا اب ساؤتھ افریقہ کے اندر دوسری زبان کم ہی بولی جاتی ہے، وہاں انگلش ہی چلتی ہے نا، یعنی کہ جمعے کے اندر بھی خطبہ انگلش ہی بولتے ہیں. تو مجھے انہوں نے کہا آپ نے بیان کرنا، تو میں نے انگلش کے اندر بیان کر دیا. حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی انگلش سیکھنا شروع ہوئے شاید 2 سال ہی ہوئے تھے. تو لیکن اس کے باوجود باہر انگلش میں نے تقریر کر دی. وہاں پر 30-35 منٹ کا جمعہ تھا، 35 منٹ میں نے تقریر کر دی. بیان کے بعد جو وہاں کے خطیب صاحب تھے مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ کا مفتی ہونے کی خوشی اپنی جگہ، لیکن آپ کی انگلش کی خوشی اپنی جگہ.
میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہ بتائیں آپ نے کیسے سیکھی؟ میں نے کہا جی جیسے سیکھتے ہیں. تو کہنے کتنے عرصے میں سیکھی؟ میں نے کہا ابھی تو 2 سال ہو گئے مجھے سیکھتے ہوئے, باقی سارے کام بھی زندگی کے ساتھ ہی ہیں, فتویٰ نویسی, کتابیں, یہ لکھنا. اس زمانے میں صراط الجنان لکھ رہا تھا میں. تو کہنے اچھا تو 2 سال میں سیکھ لیا آپ نے؟ میں نے کہا جی میں نے سیکھ لی. کہنے لگا جی مجھے 12 سال ہو گئے ساؤتھ افریقہ آئے ہوئے, میں آج تک انگلش میں تقریر نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا جی میں آپ کو اب کیا عرض کروں, آپ اگلے 12 سال بھی نہیں کر سکیں گے, کیونکہ آپ نے جیسے پچھلے 12 سال میں کوشش نہیں کی ایسے اگلے 12 سال کوشش نہیں کریں گے تو آپ کے 24 سال کے اندر بھی آپ نہیں سیکھ پائیں گے. ہاں آپ شروع کر دیں تو میں نے 2 سال میں سیکھی, آپ 3 مہینے کے اندر سیکھ لیں گے. آپ کیا تو دائیں بائیں آگے پیچھے زبان ہی یہ ماحول ہی ہے. تو جو کام کرنا ہو اس کام کے جو تقاضے ہو ان کو پورا کرنا چاہیے. صحیح, ماشاءاللہ, بہت خوب. یا میں طلباء کو ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ ابھی جو آپ کی ایج ہے اور ابھی جو آپ کا ٹائم ہے آپ کے پاس, اس دوران کوئی بہت بڑا یہ ٹاسک نہیں ہوگا. اگر آپ کوئی بھی لینگویج سیکھنا شروع کرتے ہیں نا, تو ابھی تو چونکہ آپ کے پاس کوئی پریکٹیکل لائف کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, یہ بڑا اچھا ٹائم ہے. یعنی کہ اگر 8 سال کا درس نظامی ہے تو 2-3 لینگویجز سیکھنا اور اچھے لیول تک سیکھنا یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آج سے ہی سٹارٹ کیجئے, اور جو بھی اس کے طریقہ کار ہے معلومات کیجئے. ہمارے دعوت اسلامی کے اپنے ماحول کے اندر سکھانے کے کئی ایسے مواقع ہیں جو آپ آن لائن بھی لے سکتے ہیں, فزیکل بھی لے سکتے ہیں, وٹ ایور از دا پاسبلٹی. تو آپ اس کو کیجئے. جس دن آپ بطور عالم کے فارغ التحصیل ہو کر عوام کے سامنے آئے, آپ سوچیں کہ آپ کو اردو اور اپنے مادری زبان کے علاوہ اگر 2 زبانیں بھی آتی ہیں تو آپ ذرا سوچئے کہ آپ کی پرسنالٹی میں کتنا ایک زبردست جو ہے وہ امپیکٹ ہوگا. اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور اس طور پر بھی اپنے آپ کو امپروو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب مفتی صاحب, طلباء کی طرف سے ایک کویسچن تھا اور ایک سے زائد اس طرح کے سوالات تھے کہ علم حدیث کی طرف طلباء کرام میں رجحان کم دیکھا جاتا ہے. بعض طلباء تو اس میں توجہ کرتے ہیں لیکن بقول ان کے میجورٹی کہہ لیں کہ اس طرف ان کی رغبت کم ہے. تو اس کو ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ طلباء کرام کو اس خاص علم کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف کوئی علم حدیث کی طرف توجہ کم نہیں ہے ہمارے یہاں ہر کرنے کے کام کی طرف توجہ کم ہے. یا اللہ. یعنی کہ آپ مجھے بتا دیں تفسیر کی طرف کتنی توجہ ہے. ہمارے طلباء کے اندر کتنے مفسرین پیدا ہو گئے یا پیدا ہو رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لے دے کے ایک فقہ ہے جس کے اندر جو ہے نا چاروں ناچار اور جیسے تیسے کر کے جو ہے نا وہ آگے سے آگے کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے. دیکھیے بات کیا ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اصل مرض جو ہے نا وہ ہے محنت سے جان چھڑانا اور فضولیات میں پڑنا اور وقت کی قدر نہ کرنا. یہ ہے سب سے مین ریزن جس کی وجہ سے علم حدیث میں کام کرنے کی رغبت بھی کم ہے, علم تفسیر میں کام کرنے کی رغبت بھی کم ہے, علم فقہ میں بھی کام کرنے یعنی کہ ہر کرنے کے کام میں جو رغبت کم ہے اس کے پیچھے وجہ ہے وقت کی قدر نہ کرنا, ایک. دوسرا محنت سے جان چھڑانا, اور تیسرا فضولیات کے اندر خاص طور پہ سوشل میڈیا اس میں لگے رہنا. اب جس کو مرض ہے ہاتھ میں موبائل پکڑ کے آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے فضول قسم کی چیزیں دیکھتے رہنا, یا فضول نہیں تو کم فائدے کی چیزیں دیکھتے رہنا, اس کے دیکھنے کی جس کو عادت ہے تو وہ کرنے کے کام کب کرے گا؟ امیر اہل سنت کا یہ جو جملہ ہے وہ واقعتاً جسے کہتے ہیں نا کہ سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے کہ کرنے کے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے. تو یہ حقیقت ہے, جو بندہ کرنے کے کاموں میں نہیں لگتا نا وہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاتا ہے. اگر کرنے کے کام نہ بھی کرنے ہو نا تب بھی فضولیات نہیں کرنی چاہیے. صحیح. ایک امام غزالی علیہ رحمہ ایک جگہ فرمایا کہ تم نے نیکیاں نہیں بھی کرنی نا تو کم از کم گناہ تو نہیں کرو, یعنی گناہ چھوڑ دو بھلے نیکیاں نہ کرو. وہ ایک یوں کہہ لے سمجھانے کا لیول ہے جس کے اوپر وہ کلام کر رہے ہیں. اسی طرح میں عرض کروں گا کہ بھائی اگر آپ نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام نہیں دینے, اگر آپ نے کوئی بڑا کام نہیں کرنا یا آپ نے کام ہی نہیں کرنا, تب بھی جو نہ کرنے کا کام ہے نا وہ نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نہ کرنے کے کام چھوڑ دیں گے نا تو آپ کرنے والے کاموں کی طرح آ ہی جائیں گے. کیونکہ انسان جو ہے نا وہ چین سے بیٹھنے والا نہیں, اس کے اندر ایک اضطراب ہے, ایک طلب ہے, ایک جستجو ہے, اس کی فطرت کے اندر ہے. اس کی فطرت کے اندر ہے. چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے نا
تو وہ بھی حرکت کرتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کرالنگ کرتا ہے تو بھلے اس کے آگے جو مرضی آ جائے، اس نے اس کے سر مار ہی دینا ہے. تو یہ جو حرکت ہے نا، حرکت زندگی ہے. جب تک انسان زندہ ہے کہ وہ حرکت کرے گا. اب جب وہ نہ کرنے والی چیزوں سے بچ کے بیٹھا ہوگا نا، تو وہ کرنے والی چیزوں کی طرف بھی آ جائے گا. پھر دوسرا یہ ہے کہ فضولیات کی لذت یہ کرنے والی چیزوں سے انسان کو دور رکھتی ہے. جب بندہ فضول والا پورشن ختم کر دیتا ہے نا، تو پھر کرنے والے کاموں کی طرف رغبت بھی پیدا ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس رغبت کی راہ میں جو لہو و لعب کی لذت ہے یہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے، تو تب تک یہ اس طرف آ نہیں سکتا. تو لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ علم حدیث ہے یا کوئی دوسرا علم، اس کی طرف جو رجحان میں رکاوٹ ہے وہ فضولیات کی مصروفیت. نمبر 1. نمبر 2 ہے عربی زبان کی طرف ہمارے ہاں جیسا رجحان اور جیسا ذوق ہونا چاہیے اس کی کمی ہے. یہ ہمارا اوور آل ماحول ہے ہمارے، یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ اس خطے کا ماحول ایسا ہے. عربی زبان کی طرف جیسی رغبت شرعاً اور عقلاً ہونی چاہیے ویسی نہیں. شرعاً تو یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرآن عربی ہے، میری زبان عربی ہے اور اہل جنت کی زبان عربی ہے. تو عربی زبان کو جو شرعاً بھی اس کی طرف جانا چاہیے وہ نہیں. دوسرا عقلاً یوں ہے کہ بھئی جب آپ دین کے طالب علم ہیں اور آپ کا جو مین آپ کی زبان ہے وہ عربی ہے، تو آپ کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وہ کریں. تو لہذا عقلی اعتبار سے وہ سیکھنی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں جو عربی سیکھنے کا رجحان ہے وہ ہے کہ بھئی جتنا ہم نے کتاب میں پڑھ لیا بس اتنا. جبکہ عربی کو ہمارے جو کتابوں کے متون ہوتے ہیں، یعنی کہ جو اصل ٹیکسٹ ہوتا ہے کتاب کا، جو اس کی شروحات ہے وہ بھی عربی میں، وہ بھی پڑھنی چاہیے. پھر خود عربی زبان بحیثیت عربی زبان، اس کی فصاحت، بلاغت، صرف، نحو اور دیگر علوم عربیہ جو ہیں تو اس کی طرف رغبت ہونی چاہیے، وہ پڑھنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ علم حدیث کی دنیا کے لیے عربی زبان کی اچھی مہارت ضروری ہے. جب کسی بندے کے اندر بنیادی مہارت ہی کی کمی ہوتی ہے تو وہ اس فیلڈ کے اندر کیوں جائے گا جس فیلڈ کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہی یہ چیز ہے. مشکل ہو جائے. تو لہٰذا یہاں عربی زبان جو ہے یہ بھی ایک رکاوٹ بن جاتی ہے. اسی لیے حدیث کی طرف جو جانے والے آپ دیکھیں گے یہ ہمیشہ وہ ہوں گے جن کی عربی اچھی ہوگی. ایسا ہی اس میں کمزور عربی والا جو ہے یہ فن حدیث کی طرف نہیں جائے گا، فن اصول حدیث کی طرف نہیں جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جو ہے وہ محنت، دوسرے نمبر پہ عربی زبان، اور تیسرے نمبر پہ جو ایک وجہ کہ ہمارے ہاں علم حدیث کی طرف اتنا رجحان نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ فن حدیث میں تخصصات کی کمی ہے. یعنی کہ تخصص فی الحدیث جو ہے یہ ہمارے اس خطے میں کم ہے. اور جس چیز کا تخصص ہو جائے نا اس کی طرف پھر رغبت، اس کا کام، یہ چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی. آپ کو یاد ہوگا، آپ تو چونکہ بالکل وہ ابتدائی بیچ کے اندر ہے تخصص فی الفقہ میں، آپ کو پتا ہوگا دعوت اسلامی سے پہلے پاکستان میں تخصص نہیں ہوتا تھا. یعنی کہ تخصص جو ہمارے مختلف بورڈز تھے، تعلیمی بورڈز، تنظیم المدارس اور یہ جو بورڈز تھے، ان کے نصاب کے اندر تو لکھا ہوتا تھا جی، لیکن کہیں ہوتا نہیں تھا بطور کورس کے. ٹھیک ہے، بطور کورس کے نہیں ہوتا تھا. اچھا کہیں ہوتا بھی تھا نا تو اس کا امتحان ہوتا تھا کہ بھئی آپ یہ کتابیں پڑھ کے امتحان دے دیں گے، یا کوئی اکا دکا جیسے کسی جگہ کسی نے پڑھ لیا سو پڑھ لیا، بس اتنا ہوتا تھا، اس سے زیادہ نہیں. دعوت اسلامی نے تخصص شروع کیا، تخصص فی الفقہ، شاید 2001 یا 2 یا 3 میرے خیال میں یہ سال تھے جن کے اندر یہی سال ہے. اچھا اس سے کیا ہوا، ہمارا تخصص کا ایک بیچ نکلا تو ایک شہرہ ہوا کہ جناب مفتی بننا شروع ہو گیا. اچھا اب مفتی بننے کا ایک بہرحال ایک شوق ہوتا ہے. اب کچھ اور طلبہ نے داخلہ لیا. اب وہ داخلہ بڑھتے بڑھتے اب کیا ہوا کہ الحمدللہ ہمارا سلسلہ تو تب سے جاری ہے اور زور شور سے جاری ہے، اور ہم وہاں تک پہنچ گئے کہ ہمارا اس وقت جیسے 3 شہروں میں تخصص ہے، کراچی، فیصل آباد اور لاہور میں. لیکن اگر ہم اس وقت پاکستان کے 10 شہروں میں تخصص شروع کرنا چاہیں تو ہم یوں کہہ لیں آج ہم اس کا اعلان کریں اور کل ہر جگہ داخلے مل چکے ہوں گے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس وقت یہ صورتحال ہے. کیا بات. دوسرے نمبر پہ ہم نے الحمدللہ تخصص ایسا کروایا کہ ابھی ہم نے 4-5 سال سے اسلامی بہنوں میں طالبات کے اندر بھی تخصص فی الفقہ شروع کروایا. واہ. اور اس کا غالباً یہ 4تھا بیچ اس سال فارغ ہونے والا. ماشاءاللہ. اور ہمارے پاس جو یوں کہہ لیں کہ عرفی اصطلاح کے اعتبار سے کہ جو فتویٰ دینے کی اہلیت رکھنے والی اسلامی بہنیں ہیں ان کی تعداد غالباً 30 سے 36 ہے. واہ ماشاءاللہ. یعنی کہ جنہیں ہم کسی جگہ فتویٰ دینے کے لیے بٹھائیں تو وہ فتویٰ دے سکتے. کیا بات. اس وقت الحمدللہ 30 سے 36 کی تعداد ہماری موجود ہے، اور ہمارے اگلے جو بیچز ہیں تخصص فی الفقہ کے وہ جاری. اچھا پھر ہمارا تخصص دیکھ کر
ہمارے اور جو پاکستان کے جامعات کے اندر تخصصات شروع ہوئے، تخصص فی الفقہ شروع ہوا، وہ ایک نہیں ہے، ان کی پوری ایک لسٹ بیان کی جا سکتی ہے کہ فلاں جگہ فلاں سال میں تخصص شروع ہوا، یا تو وہاں تخصص شروع ہی ہمارے ہی میں سے کسی فرد نے جا کے کیا، یا ہمیں دیکھ کر انہوں نے تخصص شروع کروایا، انسپریشن۔ اور اب الحمدللہ اس وقت پاکستان بھر میں یوں کہہ لے ہر بڑے شہر کے اندر تخصصات ہو رہے ہیں، تخصص فی الفقہ ہو رہا ہے، اور یہ یوں کہہ لے کہ یہ فیضان دعوت اسلامی کا ہے، ماشاءاللہ، اور دعوت اسلامی ہمارے مرشد کا فیضان ہے۔ تو یوں جو ہے یہ الحمدللہ امیر اہل سنت کے ذریعے جو دین کی خدمت کے بہت بڑے بڑے کام ہوئے، ان کے اندر ایک یہ کام بھی۔ اچھا، اب اس کے اگلا سٹیپ کیا ہوا کہ ہم نے تخصص فی الحدیث شروع کروایا۔ اب تخصص فی الحدیث شروع ہوا ہے تو اب ہمارے ہاں بھی حدیث کے ماہرین پیدا ہونا شروع ہوئے، ماشاءاللہ، اور اب انشاءاللہ میں آپ کو آج گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگلے چند سالوں کے اندر آپ دیکھیں گے ہمارے دعوت اسلامی کی جو علاوہ جامعات ہیں جی، وہاں پر بھی تخصص فی الحدیث شروع ہو جائیں گے، ماشاءاللہ، کیونکہ اس کی شروعات الحمدللہ یہاں ہمارے دعوت اسلامی سے ہو چکی ہے۔ تخصص فی الدعوہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے، تو یہ بھی جو ہے نا وہ آگے چلے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس چیز کے تخصصات شروع ہوتے ہیں نا، بیسیکلی وہ آگے گرو کرتی ہے۔ عرب دنیا کے اندر حدیث میں تخصص پہلے سے چلتا آ رہا ہے، تو لہذا وہاں پر یہ کام جو ہے ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد کے اندر ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، لیکن اب شروع ہوا ہے، تو اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بیج ہم نے لگا دیا، پھل نکلے گا ضرور۔ کیا بات ہے۔ اچھا، چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو علم حدیث میں کام نہ ہونے کا جو معاملہ ہے، یہ یوں کہہ لے کہ ایک بہت بڑے پیمانے پر تو ہمارے خطے میں اتنا نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں الحمدللہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، موطا امام مالک، سنن دارقطنی، مستدرک، ان کتابوں کی اکثر کی شروحات اردو زبان میں دستیاب ہے، اور ترجمے تو یوں کہہ لیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ شاید ہر 2 سے 3 مہینے کے اندر کسی نہ کسی حدیث کی کتاب کا ترجمہ مارکیٹ کے اندر آ رہا ہوتا ہے۔ بلکہ یہ تو یہ ہے، مسند احمد، مسند امام احمد بن حنبل، اتنی بڑی کتاب کا بھی ترجمہ موجود ہے، عمدۃ القاری کا ترجمہ موجود ہے، اور پتہ نہیں کتنے ترجمے ہیں کہ جو مسلسل ہو رہے ہیں۔ تو یوں الحمدللہ علم حدیث میں کام ہے۔ پھر یہ ہے کہ عرب دنیا جو ہے اس کا تو پھر یوں کہہ لے کہ کیا ہی کہنا ہے، وہ تو پھر ہم سے یوں کہہ لے کہ شاید 100 سال آگے، اور اسی طرح 100 گنا آگے ہم سے، کہ جتنا حدیث کے اندر کام عربی زبان میں موجود ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں اس صرف کام کو جاننے والے بھی کم ہوں گے کہ کتنا کام ہو رہا ہے، کتنے بڑے بڑے موضوعات، کتنی ڈیفرنٹ قسم کی فیلڈز، اور کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں۔ سن 2001 کے اندر مجھے یاد ہے کہ محدث کے نام سے سافٹ ویئر تھا، المحدث غالباً نام تھا اس کا، تو المحدث کے نام سے جو سافٹ ویئر تھا اس میں سیاہ ستہ یہ سرچنگ کے ساتھ موجود تھے کہ آپ سرچ کریں۔ تو اس وقت جس بندے نے پہلی مرتبہ مجھے بتایا تھا نا، اس نے کہا وہ ایسے بتا رہا تھا کہ جیسے دنیا میں کوئی جادو ہو گیا ہے۔ اس وقت جادو ہی تھا، کیونکہ ہم کہاں حدیث کی کتابیں تلاش کرتے تھے، بلکہ حدیث تلاش کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ جس بندے کا حافظہ ہے اس کو پتہ ہے یار بخاری، مسلم، ترمذی فلاں جگہ مل جائے گی۔ ایک دوسرا طریقہ کیا ہوتا تھا، موسوعۃ و اطراف الحدیث، یعنی اطراف الحدیث جو ہے، اطراف الحدیث یہ ہے کہ مثلاً ہر وہ حدیث کے جو شروع ہوئی ہے اِنَّ رَبَّکَ سے، تو اب اِنَّ رَبَّکَ اس سے شروع ہونے والی حدیثوں کی ہمارے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، انہوں نے اس انداز کے اندر اس کی وہ تقسیم کی ہوئی تھی۔ تو اب وہ موسوعہ نکالتے تھے، حدیث کے الفاظ ذہن میں ہوتے تھے، یار یہ لفظ اس سے شروع ہو رہا ہے، اب اس کی جلدیں تلاش کرتے تھے، اس جلدوں میں جا کے وہاں پر جا کے تلاش کرتے تھے۔ سن 2000 کے اندر وہ جو سافٹ ویئر آیا اس کے اندر جسٹ ایک مرتبہ لکھتے تھے، ٹھک کر کے 25 جگہ مل جاتی تھی کہ یہ حدیث کہاں کہاں پر ہے۔ اور آج اس وقت تو یعنی کہ معاملہ وہاں پہنچ چکا ہے، چیٹ جی بی ٹی والا معاملہ تو ابھی سائڈ میں رکھیں، جو اس سے پہلے والا علم حدیث پر کام ہے وہ اتنا ہے کہ یوں کہہ لے کہ ہزاروں کتابیں اور اس پہ لاکھوں قسم کے کام، اور پھر مسلسل کام ہو رہے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، 20 جلدیں 25 جلدیں 20 جلدیں 25 جلدیں، تو یہ کام اتنی تیزی کے ساتھ الحمدللہ ہو رہے ہیں۔ تو یوں کہہ لیں کہ علم حدیث جیسے دین دنیا سے ناپید نہیں ہوگا، اسی طریقے سے علم حدیث بھی دنیا سے ناپید نہیں ہوگا، الا یہ کہ جو قیامت کی پیشن گوئیاں اس کے اعتبار سے جو وقت آئے گا تو آئے گا۔ اللہ اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ مفتی صاحب۔ میرے طلباء کرام کے لیے جو ہے وہ بہت ساری رہنمائی کے پھول ہیں، اور ہم امید رکھیں کہ انشاءاللہ ہمارے انہی طلباء میں کئی ایسے ہوں گے جو ہو سکتا ہے آج انسپریشن لیں، آج نیت کریں، اور آگے جا کر ہو سکتا ہے 5-10 سال کے اندر انہی میں سے کچھ ایسے ہوں جو علم حدیث میں مہارت کے ساتھ
کام سر انجام دے رہے ہوں۔ ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ طلباء کرام کے لیے ایک دلچسپی کے لیے ایک چھوٹا سا ہم نے کام آج اس ایپیسوڈ سے سٹارٹ کیا ہے۔ آپ ہمیں فیڈ بیک دیں گے، آپ ہمیں سوالات بھیجیں گے، اور آپ کے جو سوالات بھیجنے والے طلباء ہیں ان کے درمیان ہم قرآن اندازی کریں گے، اور اس میں سے جس کا نام نکلے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس طالب علم کو مفتی صاحب کے دستخط شدہ کتاب بھیجی جائے گی، تو برکت بھی ہوگی، ایک آپ کے لیے یادداشت کے طور پر بھی آپ اسے محفوظ رکھیں گے۔ تو لائیے جی آج کے لیے جو نام ہیں وہ کیا ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کس خوش نصیب طالب علم کا نام نکلتا ہے۔ مفتی صاحب کو جی، تو پرچیاں موجود ہیں، ڈیفرنٹ نام ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس کا نام نکلتا ہے۔ مفتی صاحب انشاءاللہ اس کا نام اناؤنس بھی کر دیں گے، اور پھر اس کو انشاءاللہ بعد میں سگنیچر کے ساتھ جو ہے وہ کتاب روانہ کی جائے گی۔ یہ ہیں وقاص، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ملتان، تیسرا سال ہے، 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ۔ ماشاءاللہ، درجہ ثالثہ کے وقاص ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے، تو انشاءاللہ یہ نوٹ کر لیا گیا ہے۔ اب مفتی صاحب کے سائن شدہ کتاب جو آپ تک بھیجی جائے گی، تو دیگر طلباء سے بھی گزارش ہے کہ آپ کو مجلس کی طرف سے جو بھیجا گیا ہے، نظام ہے سوالات بھیجنے کا، اس کے ذریعے بھیجتے رہیے، انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی شامل رہے گا۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے، عمل کی کوشش کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راہ علم ہے، راہ علم ہے، راہ علم ہے، یہ راہ علم ہے، یہ راہ علم ہے، راہ علم